ہیں یاد ابھی خالد و طارق کے فسانے، کچھ دور نہیں احمد و ٹیپو کے زمانے، کھو کے چلیں ظلم کو دنیا سے مٹانے، پھر زندہ کریں دہر میں یہ اسوہ شبیر اے اہل فلسطین اے وادی کشمیر۔ ہم بیت المقدس کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ وہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 17 مہینے اس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں، ہمارے نبی کی یادیں وہاں وابستہ ہیں۔ 27 رجب المرجب کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر لاکھوں انبیاء کی امامت کروائی تھی۔ ہما انبیاء در ثنائے تو ان مقیم در انتظار تو ان، کہ سارے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے۔ جب رحمت عالم تشریف لائے، انبیاء کی صفیں بن چکی، تو جبرائیل امین نے رحمت عالم کے ہاتھوں کو پکڑ کر مصلی پہ آگے کھڑا کر دیا، پھر اللہ کے نبی نے لاکھوں انبیاء کی امامت کروائی۔ یہاں تو ہمارے نبی کی یادیں وابستہ ہیں، لہٰذا بیت المقدس کو بھولنا نہیں ہے۔ ہم ان انبیاء کی نسبتوں کے رکھوالے ہیں، ہم ان انبیاء کے ماننے والے ہیں۔ یہاں تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی یادیں ہیں، یہاں پر ان مجاہدین کا جذبہ آج بھی تاریخ کے اندر نقش ہے۔ یہاں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادیں وابستہ ہیں۔ فلسطین کے نوجوان اور وہاں کے بچے، وہاں کے بوڑھے، وہاں کی خواتین ان پتھروں کے ذریعے سے بتا رہی ہیں کہ ان کا جذبہ ابھی ماند نہیں پڑا، ان کا جذبہ کمزور نہیں ہوا۔ وہ جس جذبے سے اس پتھر کو اپنے مخالف کی طرف پھینک رہے ہیں، اس ملعون قوم کے افراد کی طرف پھینک رہے ہیں، اللہ رب العزت ان پتھروں کے اندر اتنی طاقت پیدا کرے گا جتنا ان غول کے غول پرندوں کے پنجوں سے پھینکے ہوئے پتھر جب اصحاب الفیل پر پڑے تھے تو اللہ نے ان کو کھایا ہوا بھوسا بنا دیا تھا۔ اللہ ضرور ان ملعونوں کو بھی کھایا ہوا بھوسا بنائے۔ اور جب ان فلسطینیوں کے جذبہ جہاد کو میں دیکھتا ہوں، ان کے جذبہ ایمانی کو میں دیکھتا ہوں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، بچوں نے ہاتھوں میں پتھر اٹھائے ہوئے ہیں، خواتین کی زبان پر نعرہ تکبیر کے زمزمے گونج رہے ہیں۔ رمضان کے اندر بظاہر تو ہم بڑی آرام سے سحر و افطاری کے اندر مصروف تھے اور بڑے آرام سے اپنی عید کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے، لیکن ان خواتین کی عید کیسے گزر رہی، ان بچوں کی عید کیسے گزر رہی تھی؟ OIC کے مردہ دھڑ میں جان نہیں آ رہی تھی۔ اقوام متحدہ جو کسی یورپین کے قتل پر فوراً ہوش میں آ جاتا ہے، یہاں پر وہ بھی لمبی تان کے سویا ہوا تھا۔ مسلم حکمرانوں، بیت المقدس اگر اس طرح ہمارے ہاتھوں سے چلا گیا اور فلسطینی اسی طرح شہادت کے جام نوش کرتے رہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث میرے کانوں میں گونج رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من اذل عندہ مؤمن فلم ینصرہ وہو قادر علی ان ینصرہ اذلہ اللہ علی رؤوس الخلائق۔ اگر کسی آدمی کے سامنے کسی دوسرے مسلمان کو ذلیل کیا گیا، اسے قتل کیا گیا، زخمی کیا گیا اور دوسرے مسلمان اسے دیکھتے رہے، اس کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھے، اللہ ان مسلمانوں کو برسر عام رسوا کرے۔ کیا تم ذلت کو جیتے جی اپنا مقدر بنانا چاہتے ہو؟ اس لیے کوئی تدبیر اختیار کرو اہل کشمیر کے لیے، اہل فلسطین کے لیے۔ آج اگر بیت المقدس پر انہوں نے چڑھائی کی تو یاد رکھیے اگلا منصوبہ ان کا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بیت الحرام اور مسجد نبوی کی طرف ہو۔ اور یہ بانیان پاکستان کہہ چکے ہیں، قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے یہ بات واشگاف انداز سے کہی تھی کہ اسرائیل یورپین اقوام کا ایک ناجائز بچہ ہے جس کو امت مسلمہ پر مسلط کیا گیا ہے، اس لیے شروع سے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ہم اسرائیل کے مقابلے میں، یہود و نصارہ کے مقابلے میں اپنی امت مسلمہ کے ساتھ کھڑے، اور ان کے یہ الفاظ ہیں کہ اسرائیل کی ناجائز ریاست کی صورت میں اسرائیل کو امت مسلمہ کے پیٹ میں، دل میں ایک خنجر کے طور پر گھونپا گیا، لہذا ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے بڑی واضح باتیں ارشاد فرمائیں۔ انہوں نے اس وقت جب برطانیہ نے تقسیم کا فارمولہ پیش کیا تھا کہ اسرائیل کی ایک مستقل ریاست وجود میں لائی جائے اور فلسطینیوں کو بھی ایک ریاست وجود میں لائی جائے، تو انہوں نے اس وقت کے امت مسلمہ کے حکمرانوں سے کہا تھا کہ فلسطین کا حل، بیت المقدس کا حل جنیوا اور لندن نہیں ہے، بلکہ اس کا علاج صرف یہ ہے کہ مسلمان اپنے اندر خود ہی پیدا کرے اور اپنے بازوؤں کے اندر قوت پیدا کرے اور میدان کارزار میں اٹھ کھڑا ہو۔ یہ علاج ہے ان لوگوں کا، لیکن آج حقیقت یہ ہے کہ ہم اس سے پیچھے ہٹے ہوئے، لہذا جذبہ ایمانی سے سرشار ہونا ہے، آگے بڑھتے چلے جانا ہے، امت مسلمہ کو بیدار ہونا ہے۔